السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایمان دیا، بہت بڑی دولت ہے، بہت قیمتی دولت ہے۔ ایمان کی قیمت سوائے اللہ کے کوئی نہیں چکا سکتا۔ وہ ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ ایک ایمان والے کا مقام اللہ کے یہاں کتنا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ کہ پوری کائنات کا نظام اس کی برکت سے چلے گا۔ پوری کائنات، زمین کے اندر کا سارا نظام، زمین آسمان کے درمیان کا سارا نظام، آسمان کے اوپر کا سارا نظام، یہ سب چلے گا ایک اللہ اللہ کہنے والے کی برکت سے، چاہے وہ مرد ہوگا چاہے وہ عورت ہوگی۔ اتنا مقام ہے ہمارا اللہ کے نزدیک۔ ابھی دنیا کی تو مختصر زندگی ہے اور اس کا بھی کچھ بھروسہ نہیں۔ موت یقینی ہے، وہ وقت پر آ کر رہے گی۔ بس یہ دانشور لوگوں نے پوری تحقیق کی کہ اگر کسی مرد کسی عورت کو دنیا کی 80 سال کی زندگی ملے تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں صرف 26 سیکنڈ ہے، بس صرف 26 سیکنڈ۔ اب یہ 26 سیکنڈ کی زندگی میں ہمیں موت کے بعد کی جو زندگی ہے نا، اس کی فکر کرنی ہے۔ ایمان اللہ کو ایک ماننا، اب کیسا ماننا؟ جیسا وہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان کے ساتھ شرائط ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو ایمان کا خطرہ ہے، شک کرے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، ایسا اللہ جیسا وہ ہے، اپنی قدرت میں، اپنی معافی میں، اپنی پکڑ میں۔ کتنا بڑا اللہ ہے! دیکھو، یہ ساری کائنات اس نے بنائی، یہ ساری کائنات بنائی، اور کائنات کے ایک ایک ذرے کے اوپر اس کا کنٹرول ہے۔ پوری کائنات کے ایک ایک ذرے پر اس کا کنٹرول ہے۔ ہم وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں جو رب ہے، جو رب ہے۔ اب رب والے یقین کے ساتھ ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں جواب دینا آسان ہوگا کہ ہمارا رب ایک اللہ۔ اس لیے ہم کو دعا کہتے ہیں نا پڑھنے کو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ قبر کے تینوں سوالوں کی جواب ہے۔ قبر کے تینوں سوالوں کا جواب ہے یہ۔ اور اس کے فضائل کتنے ہیں؟ 3 مرتبہ پڑھے صبح کو اور 3 مرتبہ پڑھے شام کو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش اس کے حق میں گویا ضروری ہو جائے گی۔ تو کتنی آسان دعا ہے، کتنی آسان دعا ہے۔ اب موت تو ہماری بھی آئے گی۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب کہ رسول اللہ نہ رہے؟ جو رسول اللہ کے صدقے تو پھر اللہ نے پوری کائنات بنائی، جب وہ نہ رہے تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہماری بھی موت آئے گی۔ اور قبر کے عذاب سے وہ بچے گا جس کی موت ایمان کے ساتھ آئی، دوزخ کے عذاب سے وہ بچے گا جس کی موت ایمان کے ساتھ آئی، جنت میں وہ جائے گا، اللہ کا دیدار اسے ہوگا جس کی موت ایمان کے ساتھ آئی۔ یہ شرط ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی کنبہ قبیلہ نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، وہاں تو صرف ایمان ہے۔ قرآن شریف کا جو 28واں پارہ ہے نا، اس کا آخری رکوع دیکھو، سورہ تحریم، سورہ تحریم آخری جو رکوع ہے، اس میں 4 عورتوں کا ذکر ہے، 4 عورتوں کا ذکر ہے، 2 ایمان والی، 2 مشرکہ۔ مشرکہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اب دیکھو، نبی کی بیویاں ہیں لیکن موت ایمان کے بغیر آئی، یہ ناکام ہو گئی۔ اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام
اپنی جسمانی طاقت تو کیا اپنی روحانی طاقت سے بھی انہیں دنیا کے عذاب سے نہ بچا سکے اور موت کے بعد دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، اس لیے کہ ان کی موت ایمان کے بغیر آئی ہے، حالانکہ نبی کی بیوی آئی۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ، اس کے 3 بیٹے تھے، اب اس میں ایک بیٹا مشرک تھا کنان جس کا نام ہے۔ اب دیکھو نبی کا بیٹا ہے کنان اور بعضوں نے کنان لکھا، لیکن موت ایمان کے بغیر آئی، یہ ناکام ہو گیا، حالانکہ نبی کا بیٹا ہے۔ اور جو دوسرے 2 بیٹے تھے وہ ایمان والے تھے، وہ کامیاب ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نبی ہیں، ان کی بیوی ناکام ہو گئی، لیکن ان کی 2 بیٹیاں تھیں، الگ الگ کتابوں میں الگ الگ نام لکھے ہیں۔ وہ 2 بیٹیوں کے جو نام ہے، ایک کا نام سعیدہ ہے اور ایک کا نام سعدیہ ہے۔ یہ دونوں کامیاب ہو گئی، باپ کامیاب، بیٹیاں کامیاب، لیکن ماں ناکام۔ کیا وجہ؟ بغیر ایمان کے موت آئی۔ تو یہ شرط ہے، یہ جو محنت ہو رہی ہے نا، آج جو ایمان کی محنت ہو رہی ہے کہ ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان کے تذکروں کو گھنٹوں پر سننا، اللہ کی ذات، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی معافی، اللہ کتنا بڑا ہے، ایمان 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 کا تذکرہ، اور لوگوں میں چل پھر کر جو ایمان کی دعوت دینا اور ایمان کے اوپر باقی رہنے کی دعا کرنا۔ ہم دھوکے میں نہ رہے، ہم ایمان والے ہیں، چاہے زندگی کیسی گزارے، موت کے وقت کلمہ پڑھ لیں گے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اب آگے 2 عورتوں کا ذکر ہے، ایک آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ 2 عورتیں، دیکھو یہ دونوں ایمان والی۔ اب آسیہ کے اوپر جو ایمان لانے کے بعد ظلم ہوا، ہم سب کئی مرتبہ سن چکے۔ اب آخری وقت میں جو انہوں نے دعا مانگی، آخری وقت میں جو انہوں نے دعا مانگی، وہ دعا اللہ کے یہاں گئی اور وہاں یعنی وہ رکھی گئی، اور جب قرآن شریف نازل ہوا تو وہ قرآن پاک کی آیت بن کر آئی، اس کو ہم سب پڑھتے ہیں۔ یہ 28 پارے کے آخری رکوع میں ہے، جو حضرت آسیہ نے موت کے وقت دعا مانگی تھی۔ اب یہ کیسی کامیاب ہو گئی، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مریم علیہ السلام، ان کے نام کی تو پوری صورت ہے۔ اور یہ دونوں عورتوں کو اللہ نے ایسا کامیاب کیا، ایسا کامیاب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت میں 3 بیویاں جو ملے گی، اس میں دونوں ہیں، آسیہ بھی ہے، مریم بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ اور یہ جو 11 بیویاں ہیں نا، اور بعضوں نے 12 یا 13 لکھی ہے، یعنی رسول اللہ کی جو بیویاں جنت میں ہوگی، یہ کم و بیش 14، 15، 16 یا 17 لکھی گئی ہے کتابوں میں۔ اب یہ 2 ایمان والی عورتوں کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ یہ کس کی برکت تھی؟ ایمان کی برکت تھی، جو ایمان اللہ نے ہم کو دیا۔ اب اس ایمان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور یہ ایمان کی جو حفاظت ہے یہ اعمال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، خاوند کی فرما برداری کرے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، یعنی عفیفہ بن کر یہ زندگی گزارے، پاک دامن ہو کر یہ زندگی گزارے، موت آئے گی سیدھی جنت پہ جائے گی۔ اب آپ بہنوں کو تو گھر میں رہ کر جنت پہ جانا ہے، آپ بہنوں کو تو گھر میں رہ کر جنت پہ جانا ہے۔ اب ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی تو آپ جیسی عورت، کتنے بچوں کی ماں ہے یہ؟ پہلی شادی ہوئی ان کی 1 یا 2 اولاد ہوئی، پھر بیوہ ہوئی، دوسری شادی ہوئی 1 یا 2 اولاد ہوئی، پھر بیوہ ہوئی، رسول اللہ کے نکاح میں آئی 40 سال کی عمر میں، کتنے بچے ہوئے؟ 4 تو لڑکیاں، زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ، 4 تو لڑکیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 یا 3 لڑکے، محمد قاسم، محمد طاہر، اور بہت بعضوں نے لقب دیا محمد طیب اور عبداللہ۔ یہ کتنے بچوں کی ماں ہے یہ؟ اور یہ تو سعودی عرب تو 1932 میں اس کا نام ہوا، یہ جو سعودی عرب ہے نا، یہ نام 1932 میں ہوا، جبکہ سعود نام کا کوئی حکمران آیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ جزیرۃ العرب ہے۔ یہ جتنے بھی مسلم ملک الگ ہوئے نا، یہ انہی میں سے ہوئے۔ اتنے اس وقت کی یعنی جو پھیلی ہوئی دنیا تھی نا، یہ جزیرۃ العرب، سب کی نمبر 1 مالدار عورت تھی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 11 رمضان کو ان کا انتقال ہوا، 11 رمضان کو ان کا انتقال ہوا۔ اب ان کی قربانی دیکھو،
माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी देखो, कितनी उन्होंने कुर्बानी दी है ये ईमान हम तक पहुंचाने के लिए। ये ईमान जो हम तक आया है, आज हम जिसे पंखों के नीचे, एयर कूलरों की हवा में और एसी की ठंडक में हम जो पढ़ रहे हैं, ये ईमान कितनी कुर्बानी के बाद हम तक आया है। ये माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी देखे। ये शियम अबी तालिब में, यानी जो बाइकाट किया गया, जिसे ये लॉकडाउन कहा जाता है, ये आज का लॉकडाउन तो कुछ भी नहीं था। वो जो लॉकडाउन था ना 3 साल का, 7 से नबूवत के 7 से 8वां बरस, 8 से 9 और 9 से 10, ये 3 साल का जो बाइकाट रहा, और उसमें जो माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो साथ दिया, वो अल्लाह के नबी का जो साथ दिया, और अल्लाह के नबी के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस ईमान को दुनिया में फैलाने के लिए। अब नबूवत का 10वां बरस उनके इंतकाल का दिन है, 11 रमजान, और नबूवत का 10वां बरस, ये उनके इंतकाल का दिन है। मैं 2012 में उनकी कब्र पर गया था, जन्नतुल मोहल्ला के अंदर उनकी कब्र है। तो वहां पर एक अरब कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। एक मुतरजिम को मैंने बुलाया, वो अरब से मैंने पूछा कि भाई आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि ये मेरी माँ है। इसके बारे में बताया, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताया कि ये मेरी माँ की कब्र है, और 30 बरस से मेरा मामूल है कि रोजाना मैं 1 घंटा यहाँ आकर कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। ये कैसी इज्जत, ये कैसी इज्जत। और 70,000 फरिश्ते रोजाना सुबह आते हैं, इनके लिए मग़फ़िरत और दर्जात के बुलंद होने की दुआ करते हैं, शाम को चले जाते हैं, शाम को फिर 70,000 फरिश्ते आते हैं, सुबह तक उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये इज्जत, इसको कहते हैं इज्जत, दुनिया के एतबार से भी इज्जत, और आज मौत के बाद भी, यानी कैसी इज्जत। अब उसी कब्रिस्तान में अबू तालिब भी दफन है। जन्नतुल मोहल्ला जो कब्रिस्तान है ना, हम सब जो दुआ मांगते हैं ना कि या अल्लाह मक्का मुकर्रमा में मौत नसीब फरमाना, बहुत अच्छी दुआ है, लेकिन ईमान के साथ ये शर्त है। अब जन्नतुल मोहल्ला के अंदर माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी दफन है, लेकिन इनके साथ ये सुलूक हो रहा है। और उसी जन्नतुल मोहल्ला के अंदर अबू तालिब भी दफन है, जो रसूलुल्लाह के चचा है। 42 साल उन्होंने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की है, यानी 32 साल तो नबूवत से पहले, और 10 बरस जो है ये नबूवत की। 42 साल खिदमत करने वाले, उनका असल नाम जो है ये अब्दे मनाफ है। अब्दे मनाफ है। इनके 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। इनके 4 बेटे तालिब, जाफर, अकील और अली, और 3 बेटियां थी उनकी। अब ये अबू तालिब इतनी खिदमत करने वाले, लेकिन मौत किस साल में आई? उनका इंतकाल भी नबूवत के 10वें बरस हुआ है। बाज़ों ने लिखा माँ खदीजा का पहले हुआ, अबू तालिब का बाद में हुआ। बाज़ों ने लिखा अबू तालिब का पहले हुआ, माँ खदीजा का बाद में हुआ। लेकिन ये दोनों का हुआ है नबूवत का 10वां बरस। और ये ताइफ का जो वाक़या पेश आया, वो भी नबूवत का 10वां बरस है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी नबूवत का जो 10वां बरस है ना, ये मेरे गमों का साल है, गम। अब अबू तालिब उसी जन्नतुल मोहल्ला में दफन है, लेकिन नाकाम है। क्या वजह? कि बगैर ईमान के उनकी मौत आएगी। तो आज हमें यही फिक्र करनी है। ये अमाल है ना, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ना, ये रोजा रखना, ये तरावी पढ़ना, ये कुरान शरीफ की तिलावत करना, ये दुआएं मांगना, ये शब कदर को तलाश करना, अल्लाह पाक तौफीक दे। चलो 10 दिन का मसला तो चला गया, कम से कम 3 दिन के लिए एतिकाफ करना, या कम से कम मगरिब से इशा का एतिकाफ करना, और दुआएं मांगना, जिक्र करना। खुदा ने माल दिया है, ज़कात फर्ज होती हो, खुश दिली के साथ ज़कात का निकालना, खुश दिली के साथ फितरा अदा करना, शर्म हया के साथ जिंदगी गुजारना, खालिद की फरमा बरदारी करना, माँ बाप की खिदमत करना, औलाद की सही तरबियत करना, अपने खुद भी दीन की मेहनत करना, अपने महरम मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजना, अल्लाह के रास्ते में भेजना। अब ये अबू तालिब की जो बीवी है, अब बाद लोग क्या कहते हैं, हमारे घर में बहुत दीनदार है, हमारे घर में बहुत दीनदार है, बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है, बहुत अच्छा, लेकिन तेरा क्या? अब देखो ये अबू तालिब की जो बीवी है, इनका नाम है फातिमा बिनते असद बिन हाशिम, जो रसूलुल्लाह की चाची है, वो भी 7 बच्चों की माँ है ना। अब अबू तालिब का पूरा घराना देखो कि बीवी सहाबिया है,
3 بیٹے صحابی ہیں، 3 بیٹیاں صحابیہ ہیں، بہو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی بیوی ہے، اسماء بنت امیس جو جعفر کی بیوی ہے، یہ صحابیہ ہے، یہ صحابیہ ہے، پوتے حسن حسین محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں، یہ سب دیکھو یہ سب جنتی ہیں، یہ سب جنتی، لیکن ابو طالب ناکام ہے، ابو طالب ناکام ہے۔ ابو طالب کے بھائی جو ہے حمزہ اور عباس، ابو طالب کی بہن جو ہے صفیہ، یہ سب کامیاب ہیں، یہ سب کامیاب، لیکن ابو طالب ناکام ہے۔ حضرت فاطمہ کو جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار بنا جائے گا، ان کے 2 بیٹے حسن حسین کو جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار بنائے جائیں گے، لیکن ابو طالب ناکام ہے۔ کیا وجہ؟ بغیر ایمان کے موت آئی۔ اس لیے ہم سب کو کہتے ہیں ہم ایمان کے اوپر باقی رہنے کی دعا کریں، اللہ کی قدرت کے اندر غور و فکر کریں، ایمان کی دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں۔ ایمان کی دعوت میں جتنا اثر ہے نا، بہت کم دوسروں میں یہ اثر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسی دعوت دی؟ اسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعوت دی ہے وہ ایمان کی دعوت ہے۔ وہ کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے، کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے، پورے حجاز مقدس میں ان جیسے نوجوان نہیں تھے۔ اب ایمان کی دعوت دی دیکھو، بہت خوبصورت تھے، کتابوں میں لکھا ہے 40% ان کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اب ایمان قبول کیا، ایمان کی محنت کے اندر اپنے آپ کو لگایا، 1 سال کے لیے وہ جماعت پہ گئے، 1 سال، کہاں؟ مکہ سے حبشہ۔ اس لیے آپ میں نے بھی نیت کرو، اپنے محرم مردوں کو جماعت میں بھیجو گے اور آپ بھی جماعت میں جاؤ گے، آپ بھی جماعت میں جاؤ گے۔ یہ حضرت اسے ابن عمر جو 1 سال جماعت میں گئے نا، اپنی بیوی ہمینا اور بعضوں نے ہمنا، بعضوں نے ہمنا لکھا، بعضوں نے ہمینا لکھا، ہمینا بنت جہش جو رسول اللہ کی پھوپھیزاد بہن ہے، ان کو لے کر گئے ہیں 1 سال۔ اور کہاں؟ مکہ سے حبشہ، حبشہ جو افریقہ کا ملک ہے، آج اس کا نام ایبیسینیا ہے، ایتھوپیا ہے۔ وہ 13 ملکوں کا بنا ہوا تھا اور سمندری راستے سے وہاں جانا تھا۔ یہ مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی، ان کی دعوت پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب معاذ ابن جبل جو ہے اس امت کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہے، اور جب وہ جنت میں جائیں گے ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈے کے نیچے اس امت کے سارے علماء جنت میں جائیں گے۔ یہ کس کی محنت کا ذریعہ؟ مصعب ابن عمر کی۔ اب مصعب ابن عمر جب حبشہ سے مکہ آئے اور مکہ سے پھر مدینہ گئے، تو مدینہ منورہ میں جا کر انہوں نے جو ایمان کی محنت کرنا شروع کی۔ ایک قبیلہ تھا بنو الاشبال نام کا، بنو الاشبال نام کا قبیلہ تھا، سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور وہ قبیلے کے جو سردار تھے اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے چل کر افریقہ جماعت پہ گئے، اور افریقہ کے ایک علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ نکلے، انہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، رسول اللہ کی صحبت کو چھوڑا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو چھوڑا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کو چھوڑا، تب یہ ایمان ہم تک آیا ہے، یہ قرآن ہم تک آیا ہے۔ آج یہ رمضان المبارک کی ہم برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں، ایک محنت کے بعد ہے۔ اس لیے آپ میں نے بھی نیت کرو، آپ میں نے بھی نیت کرو، انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے، شرم حیا کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ہمارے گودرا کی ایک عورت ہے، ہمارے گودرا کی ایک عورت ہے، 1968 میں ہمارے گودرا میں سب سے پہلی جماعت آئی مستورات کی، عورتوں کی جماعت آئی۔ انہوں نے ہماری قوم کی عورتوں کو برقعے تقسیم کیے تھے، اس وقت بہت غربت تھی ہماری قوم میں، 100 برقعے تقسیم کیے تھے، 100، لیکن 10 عورتیں وہ برقعے کے اوپر جم گئی، 10 عورتیں وہ برقعے کے اوپر جم گئی۔ وہ ٹوپی والا برقعہ تھا، وہ پالک پور کی عورتیں جو پہنتی ہیں نا وہ ٹوپی والا برقعہ، وہ اب انہی میں سے ایک عورت کو دیکھو اللہ نے کیسا قبول کیا اس محنت کے لیے۔ اس وقت اس کتاب کا نام جو ہے نا یہ تبلیغ نصاب تھا، تبلیغ نصاب کا پہلا حصہ، تبلیغ نصاب کا دوسرا حصہ، بعد میں اس کا نام بدلا، یہ فضائل اعمال ہوا، فضائل صدقات ہوا۔ اور یہ کتاب جو ہے نا فضائل اعمال، یہ پہلے ہم سنتے تھے کہ 84 کتابوں کا مجموعہ ہے، کتنی؟ 84۔ ابھی یہ بامبے کے اندر ایک پریس ہے دینیات، ان لوگوں نے جو تحقیق کی، ایک ایک بات، ایک ایک واقعہ کی جو تحقیق کی، 271 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے یہ فضائل اعمال۔ اس کی تعلیم کرنے کو ہم سب کو کہتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ فضائل صدقات، فضائل اعمال کی تعلیم کرے، محلے میں جو تعلیم ہوتی ہے اس میں جو جائے، یہاں پر جو دین کی بات ہوتی یہاں پر ہم آئے،
اب وہ عورت کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ 41 سال تک شرعی اجر کے علاوہ اس کی تہجد نہیں ہوئی. میں نام بتا سکتا ہوں, پتہ بتا سکتا ہوں, میں ان کو پھوپھی کہتا تھا, وہ مجھے بیٹا کہتی تھی. نام بتا سکتا ہوں, پتہ بتا سکتا ہوں, سب کچھ بتا سکتا ہوں. 45 سال تک شرعی اجر کے علاوہ تہجد نہیں کی. اب جو عورت کی تہجد نہ جائے تو اس کی فرض نماز جاتی ہوگی, فرض نماز جاتی ہوگی. یہ دین کی محنت, یہ ایمان کی محنت کے اثرات ہیں. اور وہ تو مجھے نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا یہ برقعے میں مجھے کفن دینا. تو میں کہتا پھوپھی اس کے لیے تو علماء سے پوچھنا پڑے, اس کے لیے علماء سے پوچھنا پڑے. آخر انہوں نے وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو یہ میرے برقعے کو میری قبر کے اندر رکھ دینا, تاکہ میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں کہ یا اللہ اس برقع اڑنے کی طفیل تو میری مغفرت کر دی. یہ گودرا کی گھونچڑ کی بات کرتا ہوں میں, 1968 سے لے کر موت تک. آپ بہنیں بھی نیت کرو, شرم حیا کے ساتھ زندگی گزارو گی. دیکھو آپ بہنوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل رہا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو ہے نا یہ تیسرے روزے کو ہوا. تیسرا روزہ اور ہجری سن 11 یعنی اللہ کے نبی کے وصال کے 6 مہینے کے بعد یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے. یہ بھی تو بچوں کی ماں ہے, حسن حسین محسن. اور بعضوں نے 3 لڑکے 3 لڑکیاں لکھی, بعضوں نے 4 لڑکے 3 لڑکیاں لکھی, الگ الگ لکھی. اور اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں, یہ زینب, رقیہ, فاطمہ, کلثوم, ایک بیٹے کی عمر 30 برس نہیں ہوئی. یعنی چاروں بیٹیاں جوانی میں انتقال کر گئی ہیں چاروں. اس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, 15.5 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے یہ. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں 5 عورتیں ایسی گزری جو سرزمین کی نمبر 1 خوبصورت عورت تھی, حسین و جمیل تھی. اس وقت پوری دنیا میں ان جیسے خوبصورت عورت کوئی نہیں تھی. ان میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے, اور اب تا قیامت فاطمہ جیسی خوبصورت عورت سرزمین پر نہیں آئے گی. کتنی خوبصورت عورت تھی. 15.5 سال کی عمر میں شادی ہوئی, یہ بچوں کی ماں بنی. لیکن کیسی شرم حیا کے ساتھ زندگی گزاری. حضرت علی کا کیسا ساتھ دیا, امام حسن حسین و محسن کی انہوں نے کیسی تربیت کی. ان کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے, کیسی انہوں نے تربیت کی. اب ظاہری اعتبار سے تو ان کا انتقال ہو گیا, یعنی تیسرا روزہ اور سن ہجری 11 انتقال ہو گیا. اب یہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو گئی اور موت کے بعد بھی کامیاب ہو گئی. آپ بہنوں کو فاطمہ کے پیچھے چلنا ہے, خدیجہ کے پیچھے چلنا ہے, سمیہ کے پیچھے چلنا ہے, زینب, رقیہ, کلثوم, فاطمہ کے پیچھے چلنا ہے, آسیہ اور مریم کے پیچھے چلنا ہے, تو کامیاب ہو جاؤ گی. گھروں میں رہ کر کامیاب ہو جاؤ گی. رازو پوجو پوتو پونی لگڑو کھاوانا, اس میں کامیاب ہو جاؤ گی. انہوں نے بھی تو سارے کام کیے ہیں, انہوں نے بھی تو سارے کام کیے ہیں. اور ہمارے گودرائی کے گھونچڑ ہے, ہمارے گودرائی کے گھونچڑے جیسے آپ ہو. راسو پوجو پونی پوتو لگڑو چھوڑو, یہ جو ہے نا یہ گھونچڑ ہے. 52 مرتبہ 3 دن لگائے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 52 مرتبہ 3 دن لگائے. 30 مرتبہ 10 دن لگائے. 6 چلے لگے, 6 چلے لگے. میں نام بتا سکتا ہوں, پتہ بتا سکتا ہوں, سب بتا سکتا ہوں. یہ دین کی محنت. اب یہ جہاں جہاں جماعتوں میں گئی, یہ کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی. آپ بہنیں بھی نیت کرو. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی ہیں, سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی ہیں. یہ 5 سال اپنی بیوی کو جماعت میں لے کر گئے, 5 سال. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے چچا جات بھائی ہے, چچا جات بھائی ہے, یہ 13 سال سے زیادہ اپنی بیوی کو جماعت میں لے کر گئے. اسما بنت امیش کو, اسما بنت امیش, 3 لڑکے پیدا ہوئے, اور عبداللہ اور جعفر. ان کی کارگزاری سنتے ہیں کتابوں کے اندر کہ وہ اسما نے کیسی تربیت کی ان کی. حضرت جعفر تو شہید ہو گئے جنگ موتا کے اندر, لیکن اسما نے ان کی کیسی تربیت کی. تو آپ بہنیں بھی نیت کرو کہ آپ بہنیں بھی اللہ کے راستے میں جاؤ گی. یہ رسول اللہ کی سنت پر عمل ہے اور صحابہ کی صفت پر عمل ہے. یہ سارے دین کی محنت ہم کریں گے. اب دیکھو آخری دن چل رہے ہیں, آخری دن چل رہے ہیں. اب رحمت کا عشرہ گزر گیا, مغفرت کا عشرہ گزر گیا. اب یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے, یہ عشرہ ہے. یعنی ہم موت کے بعد ہماری مغفرت ہو گئی, ہم کامیاب ہو گئے. 40 قدم ہمیں دفن کر کے لوگ چلے آئیں گے, 40 قدم ہماری مغفرت ہوئی, ہم کامیاب ہو گئے.
اور مغفرت کے لیے شرط ہے ایمان کے ساتھ موت آنا. بعض لوگ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما، یا اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. بہت اچھا، ہم سب مانگے، لیکن شرط ہے ایمان کے ساتھ. وہ جنت البقیع کے اندر ہزاروں صحابہ ہے، ہزاروں صحابیات ہے، ہماری 9 روحانی مائیں ہیں، ہماری 9 روحانی مائیں ہیں. خالی خدیجہ یہ مکہ میں دفن ہے، اور ایک ہماری روحانی ماں مکہ مدینہ کے راستے میں دفن ہے. باقی ہماری 9 روحانی مائیں جو ہے یہ جنت البقیع میں دفن ہے. رسول اللہ کی 4 بیٹیاں یہ جنت البقیع میں دفن ہے. رسول اللہ کے داماد حضرت عثمان غنی یہ جنت البقیع میں دفن ہے. اور بہت سے صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین جنت البقیع میں دفن ہے. جو ایمان کے ساتھ دفن ہے وہ سب کامیاب ہے. اور اسی قبرستان میں اس امت کا سب سے بڑا جو منافق ہے عبداللہ ابن ابی وہ بھی دفن ہے، لیکن وہ ناکام ہو گیا. وہ اس لیے اس کی موت ایمان سے بغیر آئی ہے، اور اس کو جہنم کا جو آخری گھڑا ہے نا حاویہ اس پہ ڈالا جائے گا، اس میں ڈالا جائے گا. حالانکہ نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور کہاں دفن ہوا؟ جنت البقیع میں. کس کے اس کو کفن کیا پہنایا تھا؟ رسول اللہ کا کرتا مبارک. نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ رسول اللہ نے. لیکن ناکام ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ موت ایمان کے بغیر آئی، یہ منافق ہو کر مرا. اور کہاں دفن ہوا؟ یعنی جنت البقیع میں. لیکن پھر بھی یہ ناکام ہو گیا. تو موت کے بعد تو وہی کامیاب ہوگا جس کی موت ایمان کے ساتھ آئے گی. اب اسی عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا ہے ان کا نام عبداللہ ہے، وہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کامیاب ہو گئے. یہی عبداللہ ابن ابی کی جو بہن ہے حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ ہے، یہ کامیاب ہو گئی. یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے یہ، لیکن کامیاب ہو گئی. کس بات پر؟ ایمان پر. جو ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو ایمان اللہ نے ہم کو دیا، یہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان شرط، دوزخ سے بچنے کے لیے بھی ایمان شرط. یہ اسی کی ساری محنت ہے. اللہ نے مال دیا ہے، زکات کو خوش دلی کے ساتھ نکالو. آپ جو یہ زیورات جو پہنتی ہو نا، ایسا مت کہنا آنا ننگو پہنے سے نا دہائی سے یعنی زکات ادا થઈ જાય ના નંગો પહેરવાથી એના ગધાવાથી زکات ادا نہ થાય. علماء کرام کو پوچھ کر خوش دلی کے ساتھ زکات ادا کرنا. اگر شرع عذر میں نماز گئی ہے تو اس کا فدیہ ادا کرنا، اور شرع عذر میں اگر روزہ گیا ہے تو اس کا فدیہ ادا کرنا. وہ سب معلوم کر لینا، اور آگے چل کر دن آئیں گے فطرہ ادا کرنے کے. وہ بہت سے نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن علماء نے آسانی بتا دی. ارے یار 2 کلو گھونٹ دے دو نا، اور وہ کمپنی کے لیے 2 روپے کلو والے ہم جو کھاتے ہیں اچھے والے 2 کلو گیہوں یہ فطرہ ہے. ارے پورے سال اللہ پاک بلاؤں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے حادثہ سے اللہ حفاظت کرے گا. تو یہ فدیہ ادا کرنا، فطرہ ادا کرنا، زکات کا نکالنا، یہ شب قدر کو تلاش کرنا. ارے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مغرب کے بعد 6 رکعت 2 کر کے عوامل پڑھ لی، 12 سال نفل عبادت کرنے کا ثواب مل گیا. ماں عائشہ فرماتی ہے اگر کسی نے 20 رکعت پڑھ لی تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا. 10 گرام لیواج ہے تو 62,000 روپے سے تالو پاؤ. آج تو خبر نہیں تھی. 10 گرام کھولو لیواج ہے نا تو 62,000 روپے سے. یہاں تو جنت میں سونے کا محل بنے گا. کس کے اوپر؟ 20 رکعت عوامین کی نیت کر کے نماز پڑھ لی. ماں عائشہ فرماتی ہے. اور الف لام میم سجدہ پڑھ لیا، سورہ تبارک الذی پڑھ لے تو شب قدر کتنا ثواب، 83 برس اور 4 مہینے عبادت کی اتنا ثواب. اور جو دعا بتائیے نا ماں عائشہ کی، اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اس کو پڑھا کرے. اور فجر کی عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نے کتاب لکھی ہے باغ جنت، آپ بہنوں نے بھی انفرادی میں پڑھی ہوگی. اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہے جس کا خلاصہ کہ جو تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے. اب انداز لگاؤ، 1,500 نیکی تو 40 سجدے، خالی 60,000 نیکی تو سجدہ کرنے پر ملے گی. اب سجدہ یہ عبادت، اب سجدہ میں ہم جو پڑھتے ہیں اس کا ثواب الگ، اور سجدہ یہ عبادت، اور یہ تراویح ایک عبادت، یہ نماز، اس کے اوپر کیا ملے گا یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا. تو تراویح کا اہتمام کریں. 14 گھنٹوں سے زیادہ ہم گرمی میں روزہ رکھتے ہیں تو تراویح تو ایئر کولر کی ٹھنڈک پہ پڑھنی ہے، اور ہم مردوں کو تو اے سی کی ٹھنڈک پہ پڑھنی ہے. تو تراویح کا اہتمام کرے، شرم حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. دیکھو ایک مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے.
ایک مسلمان مرد کے لیے کفنوں سے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے. اگر اس حال میں اس کی موت آئے گی تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں. اسی طرح علماء کرام بتاتے ہیں ایک عورت کا کفنوں سے اوپر کپڑا پہننا، جیسے آج کل اسلام کے دشمنوں نے ایک چال چلائی ہے، وہ تو ہمارے پاس سیدھے آتے نہیں ہے، لیکن ایسی فیشن وہ نکالتے ہیں، ایسی فیشنیں نکالتے ہیں جس میں مرد عورت پھنس جاتے ہیں. تو ایک عورت کا، ایک مسلمان عورت کا کفنوں سے اوپر کپڑا پہننا، کفنوں سے اوپر کپڑا پہننا یہ حرام لکھا ہے، یہ حرام لکھا ہے. اگر اس حال میں موت آ گئی کہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ تو شرم حیا کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اور جو مال دیا ہے اس کو یعنی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. ابھی دیکھو 3 دن کی جماعتیں جاری ہے، رمضان کے بعد چھلے 4 مہینے کی جماعتیں جاری ہے. آپ کے گھروں میں خاندان میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو 29 تاریخ کو اسٹوڈنٹ کی جماعتیں جا رہی ہے. بہت سے طالب علم ہیں جن کے لیے ایک موقع ہوتا ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا، تو کم سے کم 3 دن کے لیے بھی، 10 دن کے لیے بھی اللہ کے راستے میں جائے. آپ بہنیں گھر بیٹھے ذریعہ بن جاؤ گی. دیکھو رمضان کے بعد ہمارے گودرا کی گھونچڑے افریقہ جماعت پہ جا رہی ہے. ہمارے گودرا کی گھونچڑے جو ہے نا یہ افریقہ 2 مہینے جا رہی ہے. ملاوی افریقہ کا ایک ملک ہے. یہ آپ جیسی گھونچڑے ہیں، اور جیسے آپ کے سارے جھمیلے ہیں نا، سارے جھمیلے ان کو بھی ہے، لیکن 2 مہینے کے لیے انشاءاللہ وہ ملاوی جائے گی. آپ بہنیں بھی نیت کرو، آپ بہنیں بھی اللہ کے راستے میں جاؤ گے. دیکھو ایک عورت یعنی ام حرام بنت لیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عورت ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلی تلوار چلائی، سب سے پہلی تلوار چلائی. اور وہ تلوار بھی کس کو ماری تھی؟ عبداللہ ابن قمیہ نام کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس نے ایسا پتھر مارا اللہ کے نبی کو کہ جس سے دندان مبارک شہید ہوئے. اور اسی بدبخت نے حضرت مصعب ابن عمیر کو شہید کیا تھا. ام حرام بنت لیحان نے سب سے پہلی تلوار اس کو ماری، لیکن وہ تو لوہے کا بختر پہنا ہوا تھا اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. ایک دور یہ تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو اللہ کے راستے میں قتل کیا ہے، ایک یہودی کو قتل کیا ہے. اور ماں عائشہ اور یہ ہماری مائیں جو اللہ کے راستے میں جاتی تو اللہ کے راستے میں جو زخمی ہوتے، جو ایمان والے، ان کی مرہم پٹی کرتی، ان کو پانی لا کر دیتی تھی، یعنی وہ خدمت کرتی تھی، وہ خدمت کرتی. حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں گئی، 7 مرتبہ. تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنا آپ بہنوں کے لیے بھی آج کل بہت ضروری ہے. نہ دعائے قنوت آتا ہے، نہ تحیات آتی ہے، نہ علم شریف میں کتنی غلطیاں ہیں، صورتوں میں کتنی غلطیاں ہیں. ابھی ہمارے گودرا میں کچھ سال پہلے ایک عورت جماعت پہ آئی، کچھ سال پہلے ایک عورت جماعت پہ آئی، وہ بیڑی پیتی تھی. اب آپ کو تعجب ہوگا مسلمان عورت یعنی بیڑی پیو ہے. ہاں ان کے وہاں ایک ایسا ماحول تھا. اب 3 دن ماحول میں رہی ہو، یہاں ہمارے گودرا میں پہلی مرتبہ آئی، 3 دن ماحول میں رہی. اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ اس نے موت تک پھر بیڑی کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اپنے علاقے اپنے گاؤں کی یہ تعلیم کرنے والی بہن بنی. تو آج کا یہ جہاد ہے ہماری زندگیوں میں اسلام کا لانا. آج ہمارے کلمات کے حروف صحیح نہیں ہے آج ہمارے، تو یہ کلمات کے حروف صحیح کرنا، یا تیار اور دعائے قنوت صحیح کرنا، یا علم شریف اور سورت کو صحیح کرنا، اور علم کا جو نمبر ہے اس کو صحیح کرنا، آج اللہ کے راستے میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ بہنیں بھی نیت کرو. اور اگر ہم ہر فرض نماز کے بعد یعنی ہماری حدیث کی 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور نسائی شریف، یہ 6 کتابیں ہیں. اس میں ایک نسائی شریف ہے، اس کے اندر ایک حدیث لکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا خلاصہ کہ جو فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے، تو جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی رکاوٹ ہے، بس موت ہی رکاوٹ ہے. آج سے نیت کر لو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے جو تیسرے پارے میں ہے. اور ایسے بھی آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلت ہے. اور وضو کرنے کے بعد کنز الامال ایک حدیث کی کتاب ہے، کنز الامال ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث لکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ کہ جو وضو کرنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 40 علماء کرام جتنا ثواب دے گا، اور 40 اس کے جنت میں درجے بلند ہوں گے. ہمیں تو یہ اعمال کرنے ہیں، اعمال کریں گے نا، مقدر کا مال پاؤں میں پڑے گا، جیسے صحابہ کرام کے پاؤں میں پڑا.
صحابہ کرام کے پاؤں میں مال پڑا اور انہوں نے دیکھا بھی نہیں. تو ہم یہ ہمارا بھی اعمال کریں گے نا تو اللہ پاک ان اعمال کی برکت سے ہماری یہ زندگی کو خوشگوار بنا دے گا. حدیث کی 2 کتابیں ہیں کہ 2 کتابوں کے اندر حوالے کے ساتھ لکھا ہے ہم 3 مرتبہ یہ دعا کریں یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما, تو جنت ہمارا نام لے کر دعا مانگے گی اور اللہ سے عرض کرے گی کہ یا اللہ یہ میری طلب کر رہا ہے تو اسے مجھ پہ داخل کرنا, تو اللہ جنت کی دعا قبول کرے گا. اب کیا اس میں نقصان ہے ہمارا؟ یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, اور ہم 3 مرتبہ یہ دعا مانگے یا اللہ دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا, تو دوزخ اللہ سے دعا کرے گی کہ یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میرے عذاب سے اس کو بچا. اللہ پاک دوزخ کی بات کو قبول کرے گا اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. یہ کتنا آسان ہے, 3 مرتبہ جنت کو مانگنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا. یہ سارے اعمال ہمیں اسی لیے کرنے ہیں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے اور ہماری بہت ایمان کے ساتھ ہے. ہمارا جنازہ جب ہمارے گھر میں سے نکلے تو ہمارے گھر کے لوگ تو روتے ہو لیکن ہم ہمارے جنازے کے اندر ہنستے ہو. جب ہمیں دفن کر کے لوگ 40 قدم چلے جائے, اللہ پاک ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے, ہمیں حساب کتاب سے محفوظ رکھے اور یہ قبر سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے وہ اس طرح گزر جائے جیسے عصر سے مغرب کا وقت اور یہ قیامت کا 50,000 برس کا دن یہ ایسا گزر جائے جیسے نماز کی چند رکعتیں. اور بعضوں نے فجر کی 2 سنت لکھی ہے. ہمیں تو اس طرح زندگی گزارنا ہے. اور آپ بہنیں جب جنت پہ جاؤ گی آپ تو سونے کے حصوں پر ہوگی, سونے کے حصوں پر ہوگی, نہ وہاں آپ کو کپڑے دھونے ہیں نہ برتن دھونے ہیں. ارے رانی کلر کا لباس پہنا ہوا ہے, دل میں خیال آیا یہ گلابی کلر کا ہو جائے, یہ گلابی کلر کا ہو جائے گا. سفرجن کھا رہی ہو اور دل میں تمنا ہوئی کہ یہ یعنی پائنیپل ہو جائے تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ پاک اس کو پائنیپل بنا دے گا. ہم وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں جو سب سے بڑا رب ہے, سب سے بڑا پوری کائنات کا وہ رب ہے. آمنت باللہ, ایمان لائے ہیں اللہ پر. اس لیے آج سے ساری بہنیں نیت کرو آج سے ہم ہماری زندگی کے اندر دینی انقلاب کو لائیں گے. بچوں کو اسکول مدرسہ بھیجنا ہے, اسی طرح بھی انکار نہیں ہے, اسکول بھی بھیجنا ہے, کالج بھیجنا ہے, انہیں ٹیوشن میں بھیجنا ہے, سب کچھ بھیجنا ہے, لیکن دینی تربیت کے ساتھ, دینی تربیت کے ساتھ. ابھی 2-4 کارگزار میں آپ کو سناؤں نا کہ دنیا کے اعتبار سے تو بہت کچھ سکھایا لیکن دین کے اعتبار سے کوڑا رکھا نا, تو آج ماں کو دواخانے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے, باپ کو دواخانے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ماں باپ نے خون کا پانی بنا کر یعنی اولاد کو 2 پیسے کمانے والا بنایا لیکن دینی تربیت نہ ہوئی, آج دواخانے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں تو دونوں طرف کی تربیت کرنی, دین کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج سے ساری بہنیں نیت کرو کہ دین کی محنت کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہو. ابھی میں آپ کے پاس ایک قرآن شریف بھیجتا ہوں اور ایک ڈابلو ماچس بھی بھیجتا ہوں, ساری بہنیں قرآن کو جلا دو. جلاؤ گے؟ قرآن کو جلاؤ گے؟ میں بھیجتا ہوں, قرآن میں بھیجتا ہوں اور ماچس بھیجتا ہوں, قرآن کو جلاؤ. جلاؤ گے؟ کیا کہو گے؟ ارے مول صاحب کبھی ایسو پہنچو, قرآن تو کیا گھڑگا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے ہمارے قرآن کو جلایا ان کی دکانوں پر جاتی ہو, جنہوں نے حافظ قرآن کو جلائے, ہماری مسجدوں کو جلایا. اب یہ نام کے اندر 300 قرآن شریف جلا دیے اور 250 دینی کتابیں جلا دی. کیا ان کی دکانوں پر جاؤ گی؟ جو حرام چیزیں اپنے کھانے پینے میں استعمال کر رہے ہیں ان کی چیزیں آپ کھاؤ گے پیو گے؟ میچنگ کے چکروں میں اپنے روزے کو اور اپنی عبادات کو ضائع کر رہے ہو. ہمارا میچنگ کفن ہے, کفن. آپ بہنوں کے 5 کپڑے ہیں, ہمارے 3 کپڑے, یہ ہمارا میچنگ ہے. میچنگ کے چکروں میں کیا اپنی آخرت برباد کر رہی ہو. اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو. ابھی 6 دن پہلے میں رات کے 12 بجے بازار میں تھا, رات کے 12 بجے میں بازار میں تھا. ہمارے دشمنوں کی دکان پر ہماری عورتوں کو ہم نے دیکھا, مجھ سے رہا نہ گیا. ایک بہن کو میں نے بلایا اور کہا یہ رات کے 12 بجے ہے, یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, آپ کہاں پھر رہی ہو, آپ کہاں پھر رہی ہو؟ یہ جنہوں نے ہمارے قرآن کو جلائے, آج سے نیت کر لو. 2003 میں میں نے ایک جگہ تعلیم میں یہ کہا تھا, ایک عورت ابھی کچھ مہینوں پہلے میرے گھر پر آئی, وہ مجھے کہہ رہی تھی اس دن سے
جب سے تعلیم کے اندر آپ نے بتایا تھا نا، اس دن سے آج تک میں کسی مشرک کے دکان پر گئی نہیں ہوں، اور موت تک میں نے ارادہ کیا کبھی جاؤں گی بھی نہیں۔ کیا ہمارے محلے میں سب نہیں ملتا؟ 2 پیسے زیادہ لیں گے وہی ہوتا ہے نا، ارے وہ 2 پیسے زیادہ لیں گے۔ یہ مسجد میں ابھی چندے کا اعلان ہوا، ہزاروں روپے لوگوں نے دیے، ہزاروں۔ ہماری برادری کے لوگ 2 پیسے کمائیں گے، اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے۔ یہ ہمارے دشمن، یہ مشرک، یہ کافر، یہ قرآن کو جلانے والے، یہ 2 پیسے کمائیں گے، ہمارے خلاف اس کو استعمال کریں گے۔ آج سے میں تشکیل کروں گا آپ کی، یہ تشکیل کروں گا کہ ساری بہنیں نیت کر لو، ان کی ناپاک چیزیں کھائیں گے نہیں، ان کے پاس جائیں گے نہیں، ان کے پاس جائیں گے نہیں۔ کہ ہم جیسے زمزم کا پانی برکت والا سمجھتے ہیں، وہ جس جانور کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ جانور کی پیشاب کو استعمال کرتے ہیں۔ میں ثابت کر کے دوں آپ کو، ثابت کر کے دوں کہ وہ حرام جانور کا پیشاب استعمال کرتے ہیں۔ آج سے ساری بہنیں نیت کر لو، میں تشکیل کرتا ہوں آپ بہنوں کی، اس کی بھی نیت کر لو اور اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انک عفو کریم رحیم غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک الرحیم وندعوک باسمائک الحسنی ما علمنا منہا وما لم نعلم یا ارحم الراحمین۔ او پیارے اللہ، ہمارا یہاں آنا قبول فرما، ہمارا کہنا سننا قبول فرما، ہمارے گناہوں خطاؤں کو تو معاف فرما۔ پہلا عشرہ گزر چکا، ہمیں رحمت کے اندر لینے کے فیصلے فرما۔ دوسرا عشرہ گزر چکا، ہماری مغفرت فرما، ہماری مرومین کی مغفرت فرما۔ تیسرا عشرہ چل رہا ہے، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو آگ سے خلاصی کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ، جو لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ گئے ہوئے ہیں، ان کا وہاں جانا قبول فرما، ان کی عبادات کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما۔ وہ پیارے اللہ، اس سال کے ہونے والے حج کو قبول فرما، ہمیں بھی حج مقبول نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما۔ اس کے لیے اسباب کو تو پیدا فرما، حج کو تو آسان فرما، حج کمیٹی کے ارکان کو متقی اور پرہیزگار بنا۔ یا اللہ، حج کمیٹی کے ارکان کو تو متقی اور پرہیزگار بنا۔ یا اللہ، حرمین شریفین کی پوری پوری حفاظت فرما، حرمین شریفین کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ، مسلم حکمرانوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، خصوصاً سعودی عرب کا جو حکمران ہے محمد ابن سلمان، اس کو تو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ او پیارے اللہ، کوئی عمر فاروق جیسا پیدا فرما۔ او پیارے اللہ، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا فرما۔ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے فرما۔ یا اللہ، یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو تو مسلمانوں کے حوالے فرما۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، تیری نظر ہونے والی آنکھیں سب دیکھ رہی ہے۔ او پیارے اللہ، سرزمین کی ساری مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، عیدگاہوں کی حفاظت فرما، درگاہوں کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، مسلم اوقاف کی جگہوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ دعوت کی محنت کے کرنے والوں کی، محنت کے مراکز کی، ٹھکانوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اس سال کے رمضان کو ہمارے لیے اور پورے عالم کی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما، دین کی محنت کو عام ہونے کا ذریعہ فرما، قرآن کی محنت کو عام ہونے کا تو ذریعہ فرما۔ او پیارے اللہ، جو تیرے دشمن ہیں، تیرے نبی کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو مساجد مدارس کے دشمن ہیں، یا اللہ، ان کے مقدر پہ ایمان ہے تو انہیں ایمان نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ، تیری کتاب چلائی جا رہی ہے، تیری بحث ہونے والی آنکھیں دیکھ رہی ہے، تیرا گھر جلایا جا رہا ہے، تیری بحث ہونے والی آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ یا اللہ، ان تیرے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، عمر فاروق کی طرح ہدایت دے دے، خالد بن ولید کی طرح ہدایت دے دے، اکرمہ کی طرح ہدایت دے دے، صفوان بن امیہ کی طرح ہدایت دے دے، ابو سفیان اور ہندا کی طرح ہدایت دے دے۔ اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے، ان کے دلوں پر کفر کی، شرک کی ابدی مہر لگی ہوئی ہے، انہیں چن چن کے تو ہلاک فرما دے، قارون کی طرح ہلاک فرما، فرعون کی طرح ہلاک فرما، حامان کی طرح ہلاک فرما، بخت نصر کی طرح تو ہلاک فرما، ابو جہل ابو لہب کی طرح ہلاک فرما۔ یا اللہ، یہ تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے مردوں عورتوں کو یا تو ایمان دے دے، یا جیسے تو نے اربد کے اوپر بجلی گرا کر ہلاک کیا تھا، ان تیرے دشمنوں کو تو بجلیاں گرا کے ہلاک فرما دے۔
عامر بن طفیل نے تیرے نبی کو دھمکی دی تھی اور تو نے اسے تعاون کی گلٹی سے ہلاک کیا تھا، یا اللہ آج جو تیرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں انہیں تو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے۔ ہدایت نہیں ہے انہیں تعاون کی گلٹوں سے تو ہلاک فرما دے۔ یا اللہ جو تیرے دشمن اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو جن عقلوں سے پلان بنا رہے ہیں، ان کی عقلوں کو تو چھین لے، ان کے جسموں کو تو معاف کر دے، ان کے ہاتھ پاؤں کو تو شل فرما دے، انہیں کوڑی کے اوپر تو کچرا کھانے والا بنا دے، ان کی زندگیوں کو تو دوسروں کی عبرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ان ظالموں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، تو نے کفر کو تو برداشت کیا ہے، تو نے ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ یا اللہ ان ظالموں کا ظلم برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ یا اللہ جس کو چاہا، یا اللہ جس کو چاہا شہید کر دیا، جس کو چاہا جیل میں ڈال دیا۔ یا اللہ ان تیرے دشمنوں کو ہدایت دے دے، ان تیرے دشمنوں کو ہدایت دے دے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا اللہ ہدایت دے دے، اگر مقدر میں ہدایت چاہیے ان کی ہلاکت کا تو فیصلہ فرما دے، ان کی ہلاکت کا تو فیصلہ فرما دے۔ او پیارے اللہ، ساری دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورت بچے بڑے نوجوان جیلوں میں ہیں، بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، کئی سالوں سے ہیں، عزت کے ساتھ رہائی کا فیصلہ فرما دے۔ او پیارے اللہ، ہمارے گودرا کے 29 آدمی ہیں، 21 سال ہو گئے بیچاروں کو، ماں باپ پوچھتے ہیں ہمارا بیٹا کب آئے گا، عورت پوچھتی ہے میرا خاوند کب آئے گا، اولاد پوچھتی ہے ہمارا باپ کب آئے گا، بھائی بہن پوچھتے ہیں ہمارا بھائی کب آئے گا۔ یا اللہ یہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، کس نے کیا تھا، کس نے کروایا تھا، تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی تو عزت کے ساتھ رہائی کا فیصلہ فرما، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح رہائی کا فیصلہ فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو وہاں دین کی محنت کرنے کی، ان کے گھر والوں کو یہاں دین کی محنت کرنے کی تو توفیق نصیب فرما، ان کی ضروریات زندگی کو تو غیر سے پورا فرما، اللہ غیر سے پورا فرما، مدد فرما، نصرت فرما۔ یا اللہ تیرے دشمن جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا آج ایسی کاروں میں، ایسی ایروں میں پھر رہے ہیں، یہ بیچارے ایک ایک گھنٹہ وہاں کیسے گزار رہے ہیں تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ عزت کے ساتھ رہائی کا فیصلہ فرما، عزت کے ساتھ رہائی کا فیصلہ فرما، ان کے گھر والوں کو تو صبر جمیل عطا فرما، اور ہم سب کی امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی غلط مقدمات کے اندر پھنسنے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ او پیارے اللہ، ہم سب کو موت آئے گی، ایمان کے ساتھ موت آئے ایسا فیصلہ فرما، قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے حفاظت کا فیصلہ فرما، ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ یہ پہلے جو دھوپ میں روزے کی حالت میں اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے تیرے لیے یہاں پر آئی ہے، جس کی جو بھی جائز تمنا ہو اسے پوری فرما۔ امت مسلمہ کی جتنی بالغ کنواری لڑکیاں لڑکے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جوڑوں کو تو ظاہر فرما، نیک صالح جوڑے نصیب فرما، جن کے گھروں میں توڑ ہے آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں عافیت کے ساتھ فرما بردار بنا دینے کے فیصلے فرما۔ او پیارے اللہ، ہمیں مانگتے کچھ نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا اپنے غیبی خزانوں سے تو ہمیں پورا فرما۔ جن لوگوں نے ہم پر جس طرح کا بھی احسان کیا ہو اس کو دنیا میں بھی تو نعم المدد نصیب فرما اور آخرت میں بھی بہترین درجات نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو، ہمارے نیک عملوں کو، ہمارے کہنے سننے کو اور جو کچھ آج تک دعائیں مانگی، جو نیک اعمال کیا اسے قبول فرما، اور تاموت جو نیک اعمال کریں گے، جو دین کی محنت کریں گے، جو دعائیں مانگیں گے، انہیں قبول کرنے کا تو فیصلہ فرما۔ وہ پیارے اللہ جماعتوں کی نقل و حرکت کو تو قبول فرما۔ ساری دنیا میں جماعتیں چلت پھرت کر رہی ہے، تیرے بھروسے چل رہی ہے، انہوں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑا ہے، تو حفاظت فرما، تربیت فرما اور دین کی محنت کے لیے سب کو قبول فرما۔ وہ جہاں بھی چل رہے ہیں، جو ہوا ان سے ٹکرائے، وہ ہوا جس سے ٹکرائے ہدایت نصیب فرما، ان کی نظریں جن کے اوپر پڑے، جن کی نظریں ان کے اوپر پڑے نصیب فرما، دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اور پیارے اللہ ہزاروں مرد، ہزاروں عورتیں اعتکاف کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے اعتکاف کرنے کو قبول فرما، وہاں جتنی وہ دعائیں مانگتے ہیں ان میں تو ہمارا حصہ فرما، ہماری دعاؤں فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔